حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، جو صدقات اور خیرات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ تو خسارے میں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کوئی بھی شخص ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھتا یا پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے اعمال میں 100 مقبول صدقہ لکھ دے گا۔ قبر میں مجھے شفیق پائے گا، پل صراط اور جہنم کے عذاب اس پر حرام ہوں گے اور اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب سے میں نے یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تو میں نے یہ تسبیح پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے آج ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، وہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوہ کاف جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے وہاں آہو فغاں اور رونے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے اس آواز کی طرف ہو لیا تو مجھے وہاں ایک فرشتہ دکھائی دیا کہ اس سے پہلے میں نے اسے آسمان پر نہایت اعزاز و اکرام سے دیکھا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا ہوتا تھا، 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد رہتے تھے اور اس کی خدمت میں صف بستہ دکھائی دیتے تھے۔ اس فرشتہ سے سانس نکلتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ تخلیق فرماتا تھا۔ آج جب میں نے اسے وادی کوہ کاف میں سرگرداں، خستہ حال، شکستہ بال روتے ہوئے دیکھا تو اس کا حال پوچھا۔ کہنے لگا کہ شب معراج میں میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ تکبر پسند نہ آیا تو مجھے اس ذلت و نامرادی میں پھینک دیا گیا۔ اس دن سے آج تک اوج و افلاک سے خاک کی پستی میں گرا دیا گیا ہوں۔ اے جبرائیل، خدا کے لیے تم میرے لیے شفاعت کرو، بارگاہ الہی سے میرے گناہ کی معافی حاصل کرو تاکہ میں اپنے سابقہ مقام پر معمور ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی معافی کی درخواست کی، نہایت آہوزاری سے شفاعت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس فرشتہ کو بتا دو کہ اگر وہ کسی قسم کی رعایت چاہتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے تاکہ اسے پہلی سعادت و فضیلت حاصل ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس نے یہ سنتے ہی آپ کی ذات بابرکت پر درود لامحدود بھیجنا شروع کر دیا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نمودار ہو گئے، سطح خاک سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا اور اپنی سابقہ مسند و اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک ہی ذریعہ نجات اور باعث اعزاز و اکرام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں قضائے حاجت کی غرض سے مستح کو ساتھ لے کر گئی، راستے میں پڑی ہوئی ہڈی یا کانٹے کی بنا پر گر گئی۔ مستح نے کہا، مستح ہلاک ہو۔ میں نے کہا، تم نے بہت برا کہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ مستح نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ غافل مومنات میں سے ہیں، کیا آپ جانتی ہیں کہ اس نے آپ کے بارے میں کیا باتیں اڑائی ہیں؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے ساتھ کب وقت گزرتا ہے؟ میں نے کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں سے جسے چاہتے ہیں اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس سے ابتدا فرماتے ہیں اور جس کے پاس پسند کرتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ پر ایسا الزام لگا دیا گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ یہ بات میری امی رومان کو پہنچی۔ جب یہ سارا معاملہ ان پر واضح ہوا تو وہ میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئیں۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ عائشہ کو سارے معاملہ کی خبر ہو گئی ہے، تو وہ آپ کی طرف آئے اور ان کے پاس داخل ہوئے اور آ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ،
رضی اللہ تعالی عنہا: بے شک اللہ تعالیٰ نے توبہ میں وسعت رکھی ہے۔ ابھی ہم اسی گفتگو میں تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آ گئے اور کہا: یا رسول اللہ، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی اور مجھے رسوا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا ذہنی قرب بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا بھیجا۔ ان سے کہا: اے علی، عائشہ کے بارے میں کیا تیری رائے ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جو تو عائشہ کے بارے میں رائے رکھتا ہے وہ مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورتوں کے معاملہ میں وسعت دی ہے، البتہ آپ بریرہ کو بلوائیں جو ان کی لونڈی ہیں۔ آپ اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ان کے کسی بھی معاملہ پر کوئی اطلاع دیں۔ آپ نے کسی کو بریرہ کی طرف بھیجا۔ چنانچہ جب وہ آئیں تو آپ نے اس سے کہا: کیا تو گواہی دیتی ہے کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھ سے کچھ پوچھوں تو مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو نہیں؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ جو کچھ بھی پوچھیں گے اس کی آپ کو خبر دوں گی اور میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تو عائشہ کے پاس ہے تو کیا تو نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی جو تجھے ناپسندیدہ ہو؟ اس نے عرض کیا: نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کے ساتھ بھیجا، میں جب سے ان کے پاس ہوں میں نے ان میں کوئی بھی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی سوائے ایک معمولی بات کے۔ آپ نے فرمایا: وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے لیے آٹا گوندھا اور انہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا کہ میں آگ بھڑکا لوں کہ روٹیاں پکاؤں، تو یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور آٹے سے غفلت ہو گئی، بکری آئی اور آٹا کھا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلوا بھیجا اور حضرت اسامہ سے فرمایا: عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تیری عائشہ کے بارے میں رائے ہے مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس معاملہ میں رکے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نازل فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا: ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی نازل ہو گئی۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا، کیونکہ آسمان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پاکیزگی نازل ہو گئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے بارے میں پاکیزگی کی آیات عطا فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کے گھر میں مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جیسے ایک شخص ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے ایک بھائی کو بلایا اور اسے کہا: جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے میری موت کا وقت قریب ہے، تو تیرے پاس میرے لیے کیا ہے اور تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا: میں تیری تیمارداری کرتا رہوں گا اور تیرے پاس رہوں گا اور تیرے معاملہ میں پورا وفا میں رہوں گا اور تیرے لیے مستعد رہوں گا۔ جب تو فوت ہو جائے گا تو میں تجھے غسل دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا، میت کو اٹھانے والوں کے ہمراہ تیری میت اٹھاؤں گا، تیرا بوجھ اٹھاؤں گا اور تجھ سے بوجھ دور کروں گا۔ جب واپس لوٹوں گا تو جو بھی مجھ سے تیرے بارے میں پوچھے گا اس کے سامنے تیری اچھی تعریف کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ وہ بھائی ہے جو گھر والا ہے، کیا تم نے ایسا ہی دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اس سے اچھی وضاحت ہم نے کسی سے بھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے پھر دوسرے بھائی سے کہا: کیا تو دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر کیا وقت آنے والا ہے؟ تیرے پاس میرے لیے کیا ہے اور تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا: مجھے صرف اتنی ہی تیری پرواہ ہے کہ تو زندہ رہے، جب تو مر جائے تو تجھے لے جانے والے تجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور مجھے لے جانے والے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: یہ اس کا مال ہے، کیا تم نے ایسا ہی دیکھا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا:
یا رسول اللہ اس سے اچھی وضاحت ہم نے کسی سے بھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پھر اپنے تیسرے بھائی سے کہا، کیا تو دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر کیا وقت آنے والا ہے؟ اور کیا کہا مجھ سے میرے گھر والوں اور میرے مال نے؟ تیرے پاس میرے لیے کیا ہے اور تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، میں تیری قبر میں تیرا ساتھی ہوں گا، تیری تنہائی میں تیرا غم گسار ہوں گا، اور تیرے اعمال کے وزن کیے جانے والے دن تیرے میزان میں بیٹھ جاؤں گا اور تیرا میزان بھاری کر دوں گا۔ یہ اس کا وہ بھائی ہے جو اس کا عمل ہے، تم اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بہترین بھائی اور بہترین ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک معاملہ واقعی اسی طرح ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صدقات اور خیرات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ تو خسارے میں ہیں۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مجھ پر ایک دن میں 100 بار درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کے لیے 100 مقبول صدقہ لکھ دے گا۔ قبر میں مجھے شفیق پائے گا، پل صراط اور جہنم کے عذاب اس پر حرام ہوں گے، اور اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب سے میں نے یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تو میں یہ تسبیح پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت خاتمہ بالخیر فرمائے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔